کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر آپ وصال فرمائے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا، دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ دیکھیے، اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت، موقدہ، مستحب، ٹھیک ہے؟ اعتکاف واجب یہ نذر کا اعتکاف ہے، جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے صحیح نہیں۔ اور اعتکاف سنت موقدہ یہ رمضان کے پورے عشرے اخیرہ یعنی کہ آخر کے 10 دن میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، اگر سب چھوڑیں دیں گے تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھوٹ جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو اگر کوئی ایک بیٹھ جائے گا نا تو پورا گاؤں بے ذمہ ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو پورے گاؤں کی گرفت ہوگی، ٹھیک ہے؟ پورے گاؤں کی گرفت ہوگی۔ اس کے بعد اعتکاف مستحب، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب جائے تو اس اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا آئے، جب چلا آئے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والا، معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو۔ جب بھی یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا، چاہے گھر ہی میں رہے۔ اور مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک طبعی، دوسرا شرعی۔ طبعی عذر یہ ہے جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، فرض غسل وضو، جبکہ غسل وضو کی جگہ مسجد میں نہ بنی ہو، مسجد میں بڑا حوض نہ ہو۔ شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا، اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، اگر بھول ہی کر جائے۔ معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والا، معتکف راتوں دن مسجد ہی میں رہے، وہیں کھائے، وہیں پیے، وہیں سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے سوا کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، مگر کھانے پینے میں احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلود نہ ہو۔ معتکف کو اپنی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خریدنا یا بیچنا جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیر لے۔
اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے، چاہے وہ مسجد میں نہ ہو جب بھی۔ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، ٹھیک ہے، معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی قرأت اور درود شریف کی کثرت کرے اور علم دین کا درس تدریس کرے، انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے یا پڑھے۔ مسئلہ، اگر نفل اعتکاف کو توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقرر مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سر سے پھر سے اعتکاف کرے، اور علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ مسئلہ، اعتکاف جس وجہ سے جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن یا بلا قصد، بلا بہرحال قضا واجب ہے۔ اتنی باتیں ہم نے اور آپ نے سن لی ہیں اعتکاف کے تعلق سے ساری باتیں، لہٰذا مسجد میں ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔